السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کا اگلا حصہ پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ غزوہ بنی مصطلق میں منافقین کا کیا کردار تھا، اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے جو بات کہی تھی کہ مدینہ سے ذلیل ترین آدمی کو نکال باہر کریں گے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی تو وہ صاف مکر گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی اطلاع دے کر اس شخص کو جھوٹا قرار دے دیا۔ اب اس کے آگے اس منافق کے صاحبزادے جن کا نام عبداللہ رضی اللہ عنہ ہی تھا، اس کے بالکل برعکس نہایت نیک انسان اور خیار صحابہ میں سے تھے۔ انہوں نے اپنے باپ سے برات اختیار کر لی اور مدینے کے دروازے پر تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے۔ جب ان کا باپ عبداللہ بن ابی وہاں پہنچا تو اس سے بولے، اللہ کی قسم آپ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہیں اور آپ ذلیل ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت دے دی، اور تب صاحبزادے نے باپ کا راستہ چھوڑا۔ عبداللہ بن ابی کے انہی صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی عرض کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو مجھے فرمائیے، اللہ کی قسم میں اس کا سر آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ اس غزوے کا دوسرا اہم واقعہ افق کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کا ماحصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ سفر میں جاتے ہوئے ازواج مطہرات کے درمیان قرآن اندازی فرماتے، جس کا قرآن نکل آتا اسے ہمراہ لے جاتے۔ اس غزوے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساتھ لے گئے۔ غزوے سے واپسی میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی حاجت کے لیے گئیں اور اپنی بہن کا ہار جسے عائشہ رضی اللہ عنہا لے گئی تھیں کھو بیٹھیں۔ احساس ہوتے ہی فوراً اس جگہ واپس گئیں جہاں ہار غائب ہوا تھا۔ اسی دوران وہ لوگ آئے جو آپ کا ہودج اونٹ پر لادا کرتے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ آپ ہودج کے اندر تشریف فرما ہیں، اس لیے اسے اونٹ پر لاد دیا اور ہودج کے ہلکے پن پر نہ چونکے، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا وہ بھی ہلکی ہی تھیں، بدن موٹا اور بوجھل نہ تھا، نیز چونکہ کئی آدمیوں نے مل کر ہودج اٹھایا تھا اس لیے بھی ہلکے پن پر تعجب نہ ہوا۔ اگر صرف ایک یا دو آدمی اٹھاتے تو انہیں ضرور محسوس ہو جاتا۔ بہرحال عائشہ رضی اللہ عنہا ہار ڈھونڈ کر قیامگاہ پہنچی تو پورا لشکر جا چکا تھا اور میدان بالکل خالی پڑا تھا، نہ کوئی پکارنے والا تھا نہ جواب دینے والا۔ وہ اس خیال سے وہیں بیٹھ گئیں کہ لوگ انہیں نہ پائیں گے تو پلٹ کر وہیں تلاش کرنے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے امر پر غالب ہے، وہ بالائے عرش سے جو تدبیر چاہتا ہے کرتا ہے۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئیں۔ پھر صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کی یہ آواز سن کر بیدار ہوئیں کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، وہ پچھلی رات کو چلا آ رہا تھا، صبح کو اس جگہ پہنچا جہاں عائشہ رضی اللہ عنہا موجود تھیں۔ انہوں نے جب عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا تو پہچان لیا، کیونکہ وہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی انہیں دیکھ چکے تھے۔
انہوں نے انا للہ پڑھی اور اپنی سواری بٹھا کر عائشہ رضی اللہ عنہ کے قریب کر دی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ اس پر سوار ہو گئیں۔ صفوان نے انا للہ کے سوا زبان سے ایک لفظ نہ نکالا، چپ چاپ سواری کی نکیل تھامی اور پیدل چلتے ہوئے لشکر میں آ گئے۔ یہ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا اور لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا۔ انہیں اس کیفیت کے ساتھ آتا دیکھ کر مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز پر تبصرہ کیا اور اللہ کے دشمن خبیث عبداللہ بن ابی کو بھڑاس نکالنے کا ایک اور موقع مل گیا۔ چنانچہ اس کے پہلو میں نفاق اور حسد کی جو چنگاری سلگ رہی تھی، اس نے اس کے کرب پنہاں کو عیاں اور نمایاں کیا۔ بدکاری کی تہمت تراش کر واقعات کے تانے بانے بننا، تہمت کے خاکے میں رنگ بھرنا اور اسے پھیلانا، بڑھانا اور ادھیڑنا اور بننا شروع کیا۔ اس کے ساتھ ہی بھی اسی بات کو بنیاد بنا کر اس کا تقرب حاصل کرنے لگے، اور جب مدینہ آئے تو ان تہمت تراشوں نے خوب جم کر پروپیگنڈا کیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، کچھ بول نہیں رہے تھے، لیکن جب لمبے عرصے تک وحی نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے علیحدگی کے متعلق اپنے خاص صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے صراحت کیے بغیر اشاروں میں مشورہ دیا کہ آپ ان سے علیحدگی اختیار کر کے کسی اور سے شادی کر لیں، لیکن اسامہ رضی اللہ عنہ وغیرہ نے مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی زوجیت میں برقرار رکھیں اور دشمنوں کی بات پر کان نہ دھریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر عبداللہ بن ابی کی ایذا رسانیوں سے نجات دلانے کی طرف توجہ دلائی۔ اس پر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے اس کے قتل کی اجازت چاہی، لیکن سعد رضی اللہ عنہ بن عبادہ پر، جو عبداللہ بن ابی کے قبیلے خزرج کے سردار تھے، قبائلی حمیت غالب آ گئی اور دونوں حضرات میں ترش کلامی ہو گئی، جس کے نتیجے میں دونوں قبیلے بھڑک اٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاصی مشکل سے انہیں خاموش کیا، پھر خود بھی خاموش ہو گئے۔ ادھر عائشہ رضی اللہ عنہا کا حال یہ تھا کہ وہ غزوے سے واپس آتے ہی بیمار پڑ گئیں اور 1 مہینے تک مسلسل بیمار ہی رہیں۔ انہیں اس تہمت کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا، البتہ انہیں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ بیماری کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو لطف و عنایت ہوا کرتی تھی، اب وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ بیماری ختم ہوئی تو وہ ایک رات مستح کے ہمراہ قضائے حاجت کے لیے میدان میں گئیں۔ اتفاق سے مستح اپنی چادر میں پھنس کر پھسل گئیں اور اس پر انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس حرکت پر انہیں ٹوکا تو انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ بتلانے کے لیے کہ میرا بیٹا بھی پروپیگنڈے کے جرم میں شریک ہے، تہمت کا واقعہ کہہ سنایا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے واپس آ کر اس خبر کا ٹھیک پتہ لگانے کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والدین کے پاس جانے کی اجازت چاہی۔ پھر اجازت پا کر والدین کے پاس تشریف لے گئیں اور صورتحال کا یقینی طور پر علم ہو گیا تو بے اختیار رونے لگیں، اور پھر 2 راتیں اور 1 دن روتے روتے گزر گئے۔ اس دوران نہ نیند کا سرما لگایا، نہ آنسوں کی جھڑی رکی۔ وہ محسوس کرتی تھیں کہ روتے روتے کلیجہ شق ہو جائے گا۔ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کلمہ شہادت پر مشتمل خطبہ پڑھا اور اما بعد کہہ کر فرمایا: اے عائشہ، مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات کا پتہ لگا ہے۔ اگر تم اس سے بری ہو تو اللہ تعالیٰ عنقریب تمہاری برات ظاہر فرما دے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ
نہ کرے کہ تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہ کے آنسو ایک دم تھم گئے اور اب انہیں آنسو کا ایک خطرہ بھی محسوس نہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں، لیکن ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دیں۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ نے خود ہی کہا، واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے بالکل سچ سمجھ لیا ہے۔ اس لیے اب اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ میری بات سچ نہ سمجھیں گے، اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے۔ ایسی صورت میں واللہ میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثل ہے جسے یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا کہ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، صبر ہی بہتر ہے اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی مدد مطلوب ہے۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ دوسری طرف جا کر لیٹ گئیں اور اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نزول وحی کی شدت و کیفیت ختم ہوئی تو آپ مسکرا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا۔ اس پر خوشی سے ان کی ماں بولی، عائشہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اٹھو، شکریہ ادا کرو۔ انہوں نے اپنے دامن کی برات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اعتماد و وثوق کے سبب قدر ناز کے انداز میں کہا، واللہ میں تو ان کی طرف نہ اٹھوں گی اور صرف اللہ کی حمد کروں گی۔ اس موقع پر واقعہ افق سے متعلق جو آیات اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہیں وہ سورہ نور کی 10 آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں۔ اس کے بعد تہمت تراشی کے جرم میں مصطح بن اثاثہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہم کو 80 کوڑے مارے گئے۔ البتہ خبیث عبداللہ بن ابی کی پیٹھ اس سزا سے بچ گئی، حالانکہ تہمت تراشوں میں وہی سر فہرست تھا اور اسی نے اس معاملے میں سب سے اہم رول ادا کیا تھا۔ اسے سزا نہ دینے کی وجہ یا تو یہ تھی کہ جن لوگوں پر حدود قائم کر دی جاتی ہیں وہ ان کے لیے اخروی عذاب کی تخفیف اور گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، اور عبداللہ بن ابی کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں عذاب عظیم دینے کا اعلان فرما دیا تھا، یا پھر وہی مصلحت کا کارفرما تھی جس کی وجہ سے اس کی اسلام دشمنی کے باوجود اسے قتل نہیں کیا گیا۔ حافظ ابن حجر نے امام حاکم کی ایک روایت نقل کی ہے کہ عبداللہ بن ابی کو بھی حد لگائی گئی تھی۔ اس طرح 1 مہینے کے بعد مدینے کی فضا شک و شبہ اور قلق و اضطراب کے بادلوں سے صاف ہو گئی، اور عبداللہ بن ابی اس طرح رسوا ہوا کہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب وہ کوئی گڑبڑ کرتا تو خود اس کی قوم کے لوگ اسے عتاب کرتے، اس کی گرفت کرتے اور اسے سخت سست کہتے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے عمر، کیا خیال ہے؟ دیکھو، واللہ اگر تم نے اس شخص کو اس دن قتل کر دیا ہوتا جس دن تم نے مجھ سے اسے قتل کرنے کی بات کہی تھی تو اس کے بہت سے ہمدرد اٹھ کھڑے ہوتے، لیکن اگر آج انہی ہمدردوں کو اس کے قتل کا حکم دیا جائے تو وہ اسے قتل کر دیں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، واللہ میری سمجھ میں خوب آ گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ میرے معاملے سے زیادہ بابرکت ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔
اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی محبت کرنے والا بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنی زندگیوں کو گزارنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔